محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سلمہ بنت افتخار احمد۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ریکیپ کر لیتے۔ ہم نے پچھلی قسم میں معاہدہ صلح حدیبیہ کے بارے میں پڑھا تھا، وہ معاہدہ جس کی شرائط ظاہر بظاہر ایسی تھیں جس پر مسلمانوں کو بہت صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اور حکم کے مطابق آپ نے ان تمام شرائط کو نہ صرف مانا بلکہ فوراً ہی اس پر عمل بھی کیا۔ خاص کر وہ وقت بہت تکلیف دہ اور مشکل تھا جب صحابی رسول ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور زخمی حالت میں بہت مشکل سے آپ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے، لیکن آپ نے ان کو واپس جانے کو کہا، کیونکہ معاہدے کی روح سے کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے تو اس کو واپس بھیجا جائے گا، اگرچہ آپ کے لیے بہت مشکل تھا کیونکہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تکلیف میں تھے، لیکن آپ نے معاہدے کی پابندی کی اور مسلمان جو بہت جوش اور ایمانی جذبے سے بھرے ہوئے دلوں کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے نکلے تھے، کفار قریش کی ہٹ دھرمی اور معاہدہ ہو جانے کی صورت میں کعبے کی زیارت کیے بغیر مدینہ واپس پہنچے، لیکن سب کے دل اداس تھے۔ اسی دوران حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر بھاگے کہ مدینے میں پناہ مل جائے گی، مگر فوراً ہی ان کے پیچھے سے 2 آدمی آئے اور ان کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ آپ نے مجبوراً حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا اور وہ ان کو لے کر مکہ واپس چل پڑے۔ آگے پڑھتے۔ دونوں آدمی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ذوالحلیفہ پہنچے۔ وہاں موقع ہاتھ آ گیا اور حضرت ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا۔ اب دوسرا سر پہ پیر رکھ کر بھاگا اور مدینہ پہنچ کر آپ سے شکایت کی۔ کچھ ہی دیر میں ابو بصیر بھی آ پہنچے اور عرض کیا، پیارے رسول، آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مدینے سے چلے گئے اور ریگستان کی خاک چھانتے رہے، پھر سمندر کے ساحل پر پہنچے اور وہیں ٹھہر گئے۔ اب قریش کا کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو اس پر چھاپا مارتے اور جو کچھ ہاتھ آتا لے بھاگتے۔ مکے میں بہت سے مسلمان پڑے ہوئے تھے، قریش کی بے دردیوں کا نشانہ بن رہے تھے، معاہدے کی روح سے وہ مدینے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انہیں جب پتہ چلا کہ ایک نیا ٹھکانہ پیدا ہو گیا ہے تو وہ بھی بھاگ بھاگ کر وہیں آ گئے۔ اس طرح ایک طاقتور ٹولی تیار ہو گئی جس نے قریش کے قافلوں کا ناک میں دم کر دیا۔ وہ ان کا سارا سامان لوٹ لیتے اور پہاڑی دروں میں جا دبکتے۔ قریش نے بہت کوشش کی لیکن ان پر قابو نہ پا سکے۔ بالآخر وہ عاجز آ گئے اور انہوں نے رسول اللہ کے پاس کہلا بھیجا کہ ہم اپنی شرائط سے باز آئے، آپ ساحلی مسلمانوں کو اپنے پاس بلا لیجئے۔ آپ نے ان سارے مسلمانوں کو مدینہ بلا لیا۔ مسلمان سخت حیران تھے کہ جو شرط سب سے زیادہ ان کے خلاف اور قریش کے موافق تھی، قریش اس سے کیسے دستبردار ہو گئے، لیکن وجہ معلوم ہوئی تو ان کی حیرانی جاتی رہی۔ انہوں نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ جسے وہ کھلی ہوئی ہار سمجھ رہے تھے کتنی بڑی جیت ثابت ہوئی، اور اس وقت انہیں صلح حدیبیہ کی حکمتیں نظر آئیں جو اس سے پہلے نگاہوں سے اوجھل تھیں۔ اگلے سال مسلمان پھر مکہ گئے اور وہاں 3 دن ٹھہر کر طواف و زیارت کیا، پھر مدینہ لوٹے۔ قریش نے بھی اپنا وعدہ نبھایا اور انہوں نے مسلمانوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی۔ ہجرت کا 8واں سال شروع ہو گیا۔ اس سال لوگ کثرت سے مسلمان ہوئے۔ قریش کی صفوں سے بہت سے نامور لوگ مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید، عمرو بن العاص کا اسلام بھی اسی زمانے کی یادگار ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے سب سے بڑے سپہ سالار تھے اور حضرت عمرو بن العاص
عرب کا دماغ سمجھے جاتے تھے۔ آگے چل کر یہی دونوں فوج اسلام کے مشہور کمانڈر بنے۔ ایک نے شام میں اسلام کا جھنڈا لہرایا تو دوسرا فاتح مصر کے نام سے مشہور ہوا۔ خزا اور بکر عرب کے دو مشہور قبیلے تھے۔ ان میں ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، مگر جب اسلام ان کے سامنے خطرہ بن کر ظاہر ہوا تو وہ آپس میں دشمنی بھول گئے اور اسلام کو مٹانے میں تن من سے لگ گئے۔ پھر حدیبیہ کی صلح ہوئی تو بکر نے سوچا کہ اب اسلام کا خطرہ جاتا رہا، لہٰذا اب دشمن سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا اور انہوں نے خزا پر حملہ کر دیا۔ صلح حدیبیہ کی روح سے کچھ قبیلوں نے مکے والوں کا ساتھ دیا تھا اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔ خزا کا قبیلہ چونکہ مسلمانوں کا ہمدرد تھا اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا تھا اور ان کے دشمن بکر قریش کے ساتھ تھے۔ قریش کے کسی بھی ساتھی قبیلے کا مسلمانوں کے کسی بھی ساتھی قبیلے پر حملہ کرنا دراصل معاہدے کو توڑنا تھا۔ بکر نے خزا پر حملہ کیا تھا، یہی بات معاہدہ توڑنے کے لیے کافی تھی، لیکن اسی پر بس نہ تھا۔ قریش نے بھی بکر کی مدد کی اور ان کے بہادروں نے صورتیں بدل بدل کر خزا پہ تلواریں چلائیں۔ خزا نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی، مگر ظالموں نے حرم کی حرمت کا بھی خیال نہ کیا اور اس میں گھس گھس کر بے دھڑک خون بہایا۔ کسی طرح کچھ آدمی بھاگ کر مدینے پہنچے اور انہوں نے آپ سے فریاد کی۔ خزا کی مظلومی کی داستان آپ نے سنی تو آپ کو بڑا رنج ہوا۔ معاہدے کی روح سے مدد آپ پر فرض تھی، لہٰذا آپ نے فوراً قریش کے پاس آدمی دوڑایا اور 3 شرطیں پیش کیں کہ ان میں سے کوئی ایک منظور کرو۔ نمبر 1، خزا کے جتنے آدمی مارے گئے ان کا خون بہا ادا کرو۔ نمبر 2، بکر سے الگ ہو جاؤ۔ نمبر 3، اعلان کر دو کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کا ایک سردار سب کی طرف سے بولا، تیسری شرط منظور ہے، اب ہم میں کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ کہنے کو تو یہ کہہ دیا گیا لیکن آدمی چلا گیا تو قریش بہت پچھتائے۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر قریشی سردار مشورے کے لیے جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ خزا سے صلح کر لی جائے اور ان کے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کا خون بہا دیا جائے تاکہ محمد اگر مکے پر حملہ کریں تو وہ ان کا ساتھ نہ دیں۔ بات طے ہو گئی تو بدیل چونکہ مکے ہی میں ہی رہتے تھے اور یہ خزا کے بہت بڑے رئیس اور معزز آدمی تھے، اس لیے ابو سفیان نے ان سے ہی بات پکی کر لی اور جو لوگ مارے گئے تھے ان کا خون بہا بھیج دیا گیا۔ پھر یہ دونوں ساتھی خزا پہنچے تاکہ صلح کی بات مکمل، پختہ اور اطمینانی ہو جائے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور اسلامی قبائل کے نام پیغام بھیجا، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ رمضان سے پہلے ہی مدینہ آ جائے۔ چنانچہ مسلمانوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا اور مختلف قبیلوں نے پوری تیاری کے ساتھ مدینے کا رخ کیا۔ پھر رمضان کی 10ویں تاریخ کو ہجرت کے 8ویں سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ مکے کی طرف بڑھے۔ راستے میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملے۔ مسلمان تو یہ بہت پہلے ہو چکے تھے، مگر اب اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکے سے آ رہے تھے۔ آپ نے دیکھتے ہی خوش آمدید کہا اور بہت ہی تپاک اور محبت سے ملے، پھر ان کے بچوں کو آرام اور عزت سے مدینے بھجوا دیا۔ چلتے چلتے اسلامی لشکر خزا کے چشمے پر پہنچ گیا اور وہاں پہنچ کر وہ ایک بڑے میدان میں ٹھہر گئے۔ لوگوں نے آرام کرنے کے لیے خیمے بھی لگائے، ہر طرف اندھیرا چھا چکا تھا، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ہر قبیلہ الگ الگ آگ روشن کرے۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھنے والوں پر شوکت اسلام کی دھاک بیٹھے۔ چنانچہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پہرہ دینے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ یہ ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہے تھے کہ پاس ہی انہیں 2 صورتیں نظر آئیں۔ کانوں نے دونوں کی گفتگو بھی سنی۔ بدیل بولا، ابو سفیان، بخدا یہ تو خزا کی آگ ہے، معلوم ہوتا ہے جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ابو سفیان بولا، قیامت تک خزا کی یہ شان نہیں ہو سکتی، یہ آگ کا جنگل اور یہ آدمیوں کا ٹھانٹے مارتا سمندر۔ حضرت عباس سے رہا نہ گیا، بے اختیار بول اٹھے، ابو سفیان، میں عباس بن عبد المطلب ہوں اور یہ محمد بن عبداللہ کی آگ ہے۔
ابو سفیان چونک پڑا، اس نے حیرت سے پوچھا مکے سے تنہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ عباس بولے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور اب میں لشکر اسلام کا سپاہی ہوں۔ پھر دونوں قریب ہوئے اور حضرت عباس سے کہا خزا اور قریش میں تو صلح کی بات ہو چکی ہے، اب ذرا محمد سے بھی سفارش کر دو۔ عباس بولے پہلے تم دونوں اسلام لاؤ۔ بدیل نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بدیل فوراً مسلمان ہو گئے، لیکن ابو سفیان ہچکچاتا رہا۔ ادھر حضرت عباس بھی برابر اصرار کرتے رہے۔ بالآخر اللہ نے توفیق دی اور اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھل گیا اور زبان حرکت میں آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو خوشخبری سنائی۔ دونوں کے اسلام کی خبر سن کر آپ بہت خوش ہوئے اور دونوں کو مبارکباد دی۔ مکہ بالکل سامنے تھا۔ آپ نے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کیا اور ہر ٹولی کا الگ الگ کمانڈر بنایا۔ نیز سب کو حکم دیا کہ شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں اور جب تک کوئی پہل نہ کرے اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو سفیان کا سر جھکا ہوا ہے اور چہرے پر اداسی ہے۔ فرمایا کیا بات ہے؟ ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ تم مشوروں میں نہیں شریک ہو رہے ہو؟ ابو سفیان بولے اللہ کے رسول اب قریش پر آپ کا غلبہ ہے اور آپ کے لشکر میں کچھ ایسے بھی ہیں جو انتقامی جذبے سے لبریز ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ فتح پائیں تو نرمی سے کام لیں اور دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع نہ دیں۔ پیارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں ابو سفیان تم اطمینان رکھو، مکے میں تو مسلمانوں کے بھی بھائی بند ہیں، مہاجرین کے بھی باپ چچا ہیں، وہیں پر محترم گھر بھی تو ہے، ابراہیم اور اسماعیل کا گھر۔ ابو سفیان اپنی قوم میں جاؤ اور ان سے کہو محمد مکے میں ایک اچھے بھائی کی طرح داخل ہوں گے۔ آج کوئی غالب ہے نہ مغلوب، کوئی فاتح ہے نہ مفتوح، آج تو محبت اور اتحاد کا دن ہے، آج تو امن و امان اور اطمینان کا دن ہے۔ ابو سفیان کے گھر میں جو داخل ہو جائے اس کو امان ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے۔ ابو سفیان نے یہ محبت اور پیار کی باتیں سنی تو بہت خوش ہوئے اور دوڑے ہوئے مکے گئے کہ لوگوں کو یہ خوشخبری سنائیں۔ یہ خوشخبری پورے شہر میں آنن فانن پھیل گئی اور لرزتے کانپتے دلوں کو سکون اور اطمینان کی ٹھنڈک نصیب ہوئی۔ لشکر اسلام مکے میں داخل ہوا تو مشرکوں نے ہتھیار ڈال دیے اور گھروں کے دروازے بند کر کے چھتوں اور جھروکوں سے جھانکنے لگے۔ آج لشکر اسلام گہوارہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ مسلمان نہایت حکمت سے شہر میں داخل ہو گئے، پورے امن و اطمینان کے ساتھ کہ نہ کہیں تلوار چلی نہ خون بہا۔ جب پوری طرح سکون ہو گیا اور حالات معمول پر آ گئے تو آپ نے خانہ کعبہ جانے کا ارادہ کیا۔ اللہ کی شان، وہی گھر جو خلیل اللہ کی تعمیر تھا اور وہی کعبہ جو رسول بت شکن کی یادگار تھا، آج 360 بتوں سے معمور تھا۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، اس کی نوک سے آپ ٹھوکے دیے جاتے اور زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوتے، جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ پھر آپ نے کعبے کی چابی منگوائی اور دروازہ کھلوایا، دیکھا تو اندر تصویر کے دشمن خلیل البت چکن کی تصویر تھی اور ان کے بیٹے اسماعیل کی بھی، اور ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ آپ نے انہیں مٹانے کا حکم دیا اور پھر فرمایا اللہ ظالموں کو غارت کرے، یہ بیچارے تو اللہ کے پیغمبر تھے، جوئے سے کوسوں دور تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے اور جتنی تصویریں تھیں سب مٹا دیں۔ خانہ کعبہ بالکل پاک صاف ہو گیا تو آپ اندر تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت بلال اور حضرت طلحہ بھی تھے۔ وہاں آپ نے نماز ادا کی اور یا چند بار تکبیریں کہیں۔ کعبے کے سامنے اہل مکہ کا ہجوم تھا، لوگ قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بے تاب کھڑے تھے۔
اس وقت زبان مبارک سے یہ یادگار فقرے سنے گئے جس کے معنی ہیں: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اس نے اپنے بندے کی مدد کی اور تمام فوجوں کو تنہا نیچا دکھایا۔ سن لو، تمام مفاخر، خون کے تمام دعوے، مال کے سارے مطالبے میرے ان قدموں کے نیچے ہیں۔ ہاں، صرف کعبے کی کلید برداری اور حاجیوں کی آب رسانی اس سے مستثنیٰ ہے۔ قریش کے لوگوں، اب جاہلیت کی نخوت اور خاندانی فخر کو اللہ نے مٹا دیا، اور تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے بہت سے قبیلے اور خاندان بنائے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اعلان فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے شراب کی خرید و فروخت حرام کر دی۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور درش لہجے میں پوچھا: قریش کے لوگوں، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ سب ایک ساتھ پکار اٹھے: اچھا سلوک، آپ اچھے بھائی ہیں اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا: آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ، تم سب آزاد ہو۔ یہ لوگ کون تھے؟ ہم لوگ غور کریں۔ یہ محسن عالم کے باغی اور پیکر رحمت کے دشمن تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹا دینے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ پر بے دردی سے پتھر برسائے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے ایڑیاں لہو لہان کر دی تھیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبا دیتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ان کے نحیف و کمزور جسم کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغتے تھے۔ اس تاریخ ظلم و ستم کو سامنے ہم رکھیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا اندازہ لگائیں۔ آج یہیں تک، انشاءاللہ اس سے آگے ہم اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔